ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم سیمیول بیکٹ کے جس پلے کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ویٹنگ فار گاڈو، یعنی گاڈو کا انتظار۔ اس پلے کا فل نیم ہے ویٹنگ فار گاڈو ٹریجائی کامیڈی ان 2 ایکٹس۔ یہ پلے بیسیکلی تو ٹریجک ہوتا ہے لیکن کامک ایلیمنٹس ٹریجک ریلیف دینے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ یہ پلے 2 ایکٹس پر کنسسٹڈ ہے۔ یہ پلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لکھا گیا جب لوگوں کی زندگیاں جنگ کے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ میننگ لیس ہو گئی تھی، یعنی ان کی زندگیاں فضول ہو گئی تھیں، تو اس لیے اس پلے کو لوگوں کی زندگیوں کی فضولیت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ پلے بیسیکلی فرینچ لینگویج میں لکھا گیا تھا جس کا ٹائٹل تھا این اٹینڈنٹ گاڈو، جو کہ 9 اکتوبر 1948 سے لے کر 29 جنوری 1949 کے درمیان لکھا گیا۔ اس کے بعد 5 جنوری 1953 میں تھیٹر ڈی بیبلون پیرس میں اسے سٹیج پر پرفارم کیا گیا اور انگلش میں اس کا ورژن 1955 میں آیا۔ برٹش رائل نیشنل تھیٹر نے 1998 اور 99 میں پولنگ کنڈکٹ کروائی جس کے نتیجے میں ویٹنگ فار گاڈو کو موسٹ سگنیفیکنٹ انگلش لینگویج پلے آف 20th سینچری ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ پلے تھیٹر آف دا ایبسرڈ کا حصہ ہے۔ ایبسرڈ تھیٹر کا مطلب ہے لوگوں کی ایبسرڈیٹی، یعنی ان کی فضولیت کو زیر بحث لانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈرامہ کے ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے۔ اس میں بھی ڈرامہ کے تمام ایلیمنٹس اسی طرح سے پائے جاتے ہیں جیسا کہ کرونالوجیکل پلاٹ، لاجیکل لینگویج، تھیمز اور سیٹنگ اس کی نارمل ڈراماز کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ایبسرڈ پلیز میں کام کے دوران جسم اور ذہانت کے تعلق کو پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس پلے کے 2 بیسک کریکٹرز ہیں، ایک کا نام ایسٹراگون اور دوسرے کا نام ولیڈیمیر ہے۔ ایسٹراگون جسم کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی باڈی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور ولیڈیمیر ذہانت یعنی انٹیلیکٹ کو شو کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم کریکٹرز کی جانب آئیں تو اس پلے کے 6 کریکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے ایسٹراگون اور ولیڈیمیر ہیں، اس کے بعد پوزو اور لکی ہیں، اس کے بعد ایک لڑکا ہے اور ایک کریکٹر میوٹ ہے، یعنی وہ پلے میں شو نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی اس کا ایک بیسک کریکٹر ہے جس کا نام گاڈو ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پلے کی سیٹنگ کی بات کریں تو کسی ان نون ایریا میں ایک سڑک پر شام کا منظر دکھایا گیا ہے اور ایسٹراگون جو ہے وہ اپنے بوٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور ولیڈیمیر داخل ہوتا ہے۔ ولیڈیمیر کا نک نیم ڈیڈی ہے اور ایسٹراگون کا نک نیم گوگو ہے۔ اب ہم اس پلے کی سمری کی جانب آتے ہیں۔ یہ پلے 2 ایکٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس کے فرسٹ ایکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سڑک کے کنارے ولیڈیمیر اور ایسٹراگون یہ دونوں کریکٹرز ہیں جو کہ گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک درخت بھی موجود ہے، وہ گاڈو کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کی گزشتہ زندگی میں ابھی تک انہوں نے کوئی خاص رزلٹ حاصل نہیں کیے۔ ایسٹراگون اپنے بوٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں کوئی پرابلم ہے، جس وجہ سے وہ اپنے بوٹ اتارنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، لیکن بوٹ اس کا کافی ٹائٹ ہے، کافی تنگ ہے، اس لیے وہ اس سے اتر نہیں رہا۔ ولیڈیمیر کہتا ہے کہ جس کام کو میں نہ کر سکوں میں فوراً اسے کرنا ترک کر دیتا ہوں۔ اس پر ایسٹراگون کہتا ہے کہ تم نے زندگی میں ابھی تک کیا ہی کیا ہے۔ اس پر ولیڈیمیر کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم اب تک ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکے ہوتے۔ ایسٹراگون بتاتا ہے کہ اس نے یہ رات ڈچ پر گزاری تھی جہاں پر اچانک حملہ آوروں نے اس پر حملہ کر دیا، وہ ان نون لوگ تھے۔ اور ولیڈیمیر یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایفل ٹاور سے چھلانگ لگا دیں کیونکہ ہماری زندگی بہت ہی فضول ہے، لیکن ایسٹراگون کہتا ہے کہ ہمیں ایفل ٹاور کے پاس کوئی بھی نہیں جانے دے گا۔ ولیڈیمیر اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو ریلیکس کرنے کے لیے ہر روز اپنے بوٹ اتار دیا کرے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ہر معاملے میں کیئر کرتا ہوں، پرواہ کرتا ہوں، لیکن تم میری پرواہ نہیں کرتے۔
اس کے بعد ایسٹراگون ولیڈیمیر سے کہتا ہے کہ تم اکثر چیزوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہو، یعنی ملتوی کر دیتے ہو، لیکن جب انہیں کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تم نہیں کرتے، ڈیلے کر دیتے ہو، لیکن جب کرتے ہو اس وقت اسے کرنے کا اصل ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے کام کرنے کا ابھی تک تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ چیزوں کو ڈیلے کر دینے سے ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، چیزیں سکھ ہو جاتی ہیں۔ ولیڈیمیر کہتا ہے کہ بعض اوقات تو کام کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ایسٹراگون اپنا جوتا اتار لیتا ہے اور اسے الٹا کر کے دیکھتا ہے کہ شاید اس میں سے کوئی چیز نکل جائے، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ولیڈیمیر ایسٹراگون سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کبھی بائبل کو پڑھا ہے، جس پر ایسٹراگون کہتا ہے کہ نہیں، اس نے بائبل کو تو نہیں پڑھا، لیکن اس میں کچھ رنگین کلرفل قسم کے میپ تھے جو کہ کسی مقدس جگہ کے لگ رہے تھے۔ اس نے صرف اس بک میں انہی میپس کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ اس نے باقاعدہ کبھی بھی بائبل کو نہیں پڑھا۔ یہاں پر نہیلزم شو ہو رہی ہے، یعنی ان کی مذہب کے معاملے میں نفرت یا مذہبی عقائد سے دوری شو ہو رہی ہے۔ ان نقشوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنا ہنی مون گزارنے انہی جگہوں پر جانا چاہتا تھا۔ ولیڈیمیر اپنی ہیٹ کو الٹا کر کے دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ایسٹراگون نے اپنے جوتوں کو الٹا کر کے دیکھا تھا۔ ولیڈیمیر ایسٹراگون کو بتاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کے ساتھ دو چوروں کو بھی کروسیفائی کر دیا گیا تھا، یعنی انہیں بھی صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بائبل کی ایک گوسپل کے مطابق وہ چور بچ گئے تھے۔ ایسٹراگون واپس جانا چاہتا ہے، لیکن ولیڈیمیر اسے روک دیتا ہے اور اسے یاد کرواتا ہے کہ وہ تو گارڈوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے انہیں رک جانا چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا وہ پراپر اصل جگہ پر ہی کھڑے ہیں جہاں پر گارڈوں نے ان سے ملنے کا کہا تھا، اور کیا یہی وقت گارڈوں نے انہیں ملاقات کے لیے دیا تھا۔ اس کے بعد ایسٹراگون سو جاتا ہے اور ولیڈیمیر اچانک اسے جگا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بغیر تنہا نہیں رہ سکتا، وہ بوریت محسوس کر رہا ہے۔ ایسٹراگون اٹھتے ہی اپنا خواب ولیڈیمیر کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ولیڈیمیر بڑے غصے سے اسے روک دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اپنا خواب اپنے پاس ہی رکھے، یعنی وہ اس کے خواب کو نہیں سنے گا۔ اب یہ دونوں پریشان ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے میننگ لیسنس آف لائف اور ایبسرڈیٹی شو ہو رہی ہے، لیکن ایسٹراگون کہتا ہے ان کے پاس سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انتظار کرتے کرتے ایسٹراگون سجیسٹ کرتا ہے کہ انہیں یہاں پر اپنے آپ کو ہینگ کر لینا چاہیے، یعنی پھانسی پر لٹکا لینا چاہیے۔ اس پر ان میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے کون پھانسی پر چڑھے گا، لیکن پھر ولیڈیمیر اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں گارڈوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ خودکشی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے اس جگہ خودکشی کر لینی چاہیے کہ یہاں پر مینڈریک اگے گا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جہاں بھی کسی شخص کو مارا جائے یا وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرے تو وہاں پر مینڈریک کا پودا یا پھول اگتا ہے۔ ایسٹراگون کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور ولیڈیمیر اسے ایک گاجر کھانے کو دیتا ہے، کیونکہ اس کی جیب میں گاجر کے علاوہ صرف شلجم ہی باقی بچا ہے، اور وہ بھی اسے چھپا چھپا کر رکھتا ہے تاکہ کہیں اس سے وہ چھین نہ جائے۔ اس کے بعد وہ اچانک سٹیج پر ایک چیخ سنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایسٹراگون اپنی گاجر کو چھپا لیتا ہے تاکہ کوئی اس سے چھین نہ لے۔ اس کے بعد دو نئے کریکٹرز آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام پوزو ہے اور دوسرے کا نام لکی ہے۔ پوزو کے پاس ایک چابک ہے جس کے ساتھ وہ لکی کو کنٹرول کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پوزو نے لکی کی گردن پر ایک رسی باندھی ہوئی ہے اور وہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اسے وہ جانوروں کی طرح کھینچ رہا ہے۔ لکی نے پوزو کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ایسٹراگون سمجھتا ہے کہ شاید یہی گارڈو ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گارڈو ہو، لیکن پوزو اسے جواب دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس کے جواب میں وہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ پوزو لکی کو جب بھی مخاطب کرنا چاہتا ہے وہ اس کی گلے میں رسی کو کھینچتا ہے اور اسے پگ کہہ کر یعنی سور کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ لکی پوزو کو اس کا سٹول دیتا ہے اور اس کے سامنے کچھ کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھ دیتا ہے۔ پوزو کھانے میں سے چکن کھاتا ہے اور اس کی جو ہڈیاں ہیں
وہ اس سے لکی مانگ لیتا ہے اور پوزو اسے وہ ہڈیاں دے دیتا ہے۔ پوزو کے لکی کے ساتھ اس برے رویے پر ولیڈیمیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لکی کو آزاد کروا دے۔ ایسٹراگون پوزو سے پوچھتا ہے کہ لکی پوزو کے بیگ زمین پر کیوں نہیں رکھ رہا۔ اس پر پوزو کہتا ہے کہ اسے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اپنے مالک کو یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آج اگر میں مالک ہوں تو شاید کل میں غلام بن جاؤں اور میرا غلام میرا مالک بن جائے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرا سامان زمین پر نہیں رکھ رہا۔ پوزو کے پاس بہت سے اور بھی غلام ہیں اور پوزو کہتا ہے کہ اب وہ لکی کو بیچنا چاہتا ہے۔ اس پر لکی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ پوزو ایسٹراگون کو ایک رومال دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس لے کر جائے۔ جیسے ہی ایسٹراگون لکی کے پاس جاتا ہے تو لکی ایسٹراگون کی ٹانگ پر زور سے ایک کک مار دیتا ہے۔ اس پر پوزو چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ ولیڈیمیر لکی پر چلاتا ہے کہ اس نے اس کے مالک کو چیخنے پر کیوں مجبور کیا۔ اس کے بعد پوزو کا پائپ گم ہو جاتا ہے اور وہ اسے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رات اور دن کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریر کرتا ہے۔ اس کے بعد پوزو ولیڈیمیر اور ایسٹراگون سے پوچھتا ہے کہ وہ لکی سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اس سے ڈانس کروانا چاہتے ہیں، اس سے کوئی چیز ریسائٹ کروانا چاہتے ہیں، گانا چاہتے ہیں، یا اسے کچھ سوچنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ لکی ان کے لیے ڈانس کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ لکی ہیٹ کے بغیر ڈانس نہیں کر سکتا۔ لکی کو ہیٹ دیا جاتا ہے، وہ ہیٹ پہن کر ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے اور رقص کرتے ہوئے اس کا ہیٹ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد پوزو کہتا ہے کہ لکی ہیٹ کے بغیر سوچ نہیں سکتا۔ وہ اس کا ہیٹ پکڑتے ہیں اور اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اس پر لکی ایک لمبی تقریر کرتا ہے۔ پوزو جانے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ ایسٹراگون اور ولیڈیمیر کو گڈ بائے کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ دیر کے لیے مزید ادھر رک جاتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 6 گھنٹے سے سفر کر رہے تھے، لیکن راستے میں انہیں کوئی شخص بھی نہیں ملا، اور وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تنہا سفر نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخرکار یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور ایسٹراگون چاہتا ہے کہ وہ بھی یہاں سے چلا جائے، لیکن ولیڈیمیر اسے بتاتا ہے کہ انہیں گارڈوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد ایک لڑکا وہاں آتا ہے جو کہ گارڈوں کا میسنجر ہے۔ وہ اس کا پیغام ان کے لیے لاتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ گارڈوں کا ملازم ہے، وہ اس کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا ایک اور بھائی ہے جو کہ گارڈوں کی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ گارڈو آج نہیں آئے گا، بلکہ کل وہ ضرور آئے گا، اور اس کے علاوہ وہ گارڈو کی تعریف بھی کرتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا مالک ہے۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ انہیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور ایسٹراگون وہاں پر اپنے شوز اتار کر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بالکل کرائسٹ والا عمل کرتا ہے، کیونکہ کرائسٹ بھی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کو اس کے شوز پورے آئیں گے وہ انہیں پہن لے گا، اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ 50 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسٹراگون نے دریا میں جمپ لگا دیا تھا اور ولیڈیمیر نے اس کی زندگی بچائی تھی اور اس کے کپڑوں کو بھی خشک کیا تھا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ پلان کرتے ہیں کہ اب انہیں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ وہاں سے حرکت نہیں کرتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایکٹ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ ایکٹ 2 میں اگلے دن کا منظر اسی جگہ اور اسی وقت پر بیان کیا گیا ہے، البتہ درخت پر کچھ پتے اگ آئے ہیں۔ لاسٹ ڈے درخت پر کوئی پتا نہیں تھا، لیکن آج کچھ پتے درخت پر اگ آئے ہیں۔ سیکنڈ ایکٹ کو فرسٹ ایکٹ کا مرر ڈکلیئر کیا گیا ہے، یعنی یہ فرسٹ ایکٹ کا آئینہ ہے۔ تقریباً سیم انسیڈنٹس ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ولیڈیمیر داخل ہوتا ہے، وہاں ایک ڈاگ آ جاتا ہے اور ولیڈیمیر اس ڈاگ کے لیے ایک پوئم ریسائٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسٹراگون بھی داخل ہوتا ہے۔ اس پر ایسٹراگون کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے اس چیز سے روکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر ولیڈیمیر کہتا ہے کہ مین از ناٹ ماسٹر آف ہز موڈ، یعنی انسان کا اپنے موڈ پر کوئی اختیار نہیں، کسی بھی وقت اس کا موڈ چینج ہو سکتا ہے۔ ایسٹراگون
गले मिलने के लिए व्लादिमीर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उससे लहसुन यानी गार्लिक की स्मेल आती है और वो पीछे हट जाता है। इस पर व्लादिमीर उसे बताता है कि उसे किडनीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए गार्लिक खाना यानी लहसुन खाना उसकी मजबूरी है। यानी व्लादिमीर को किडनीज़ की प्रॉब्लम है और एस्ट्रागॉन को पाँव की प्रॉब्लम है। व्लादिमीर को वहाँ पर कुछ ढांचे और हड्डियाँ दिखाई देती हैं। अगले दिन जब वो वहाँ आते हैं तो वहाँ पर बूट्स चेंज हो चुके हैं, यानी वही बूट उन्हें नहीं मिलते। इसका मतलब है कि वो बूट जिसे पूरे थे वो पहनकर चला गया और उसकी जगह कोई और बूट रख गया। एस्ट्रागॉन पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। व्लादिमीर कहता है कि हमें गार्डों का इंतज़ार करना चाहिए। व्लादिमीर पोज़ो और लकी का जिक्र करता है और एस्ट्रागॉन को कोई बात याद नहीं आती कि ये कौन लोग हैं और वो इस जगह को भी नहीं पहचानता जहां ये कल खड़े रहे थे। उसके बाद व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि एक मर्तबा उन्होंने गार्डों के लिए मैकन कंट्री से अंगूर भी तोड़े थे, लेकिन एस्ट्रागन को कोई भी बात माजी की याद नहीं आ रही। फिर एक लंबी खामोशी के बाद व्लादिमीर एस्ट्रागन से कहता है कि वो इस खामोशी को तोड़ने के लिए किसी मौजू पर बात करे, लेकिन उन्हें बात करने के लिए कोई ख़ास मौजू नहीं मिलता। व्लादिमीर एस्ट्रागन से दोबारा तस्दीक करने के लिए पूछता है कि क्या वाकई उसे लकी और पोज़ो याद नहीं आ रहे। इस पर एस्ट्रागन जब हड्डियों को देखता है तो उसे याद आता है कि हाँ, कल यहाँ पर उन्होंने चिकन खाया था और चिकन खाने के बाद पोज़ो ने लकी को उसकी बची हुई हड्डियाँ दे दी थी और उसके बाद उसे वो वाक़या भी याद आता है जब उसने उसे किक मारी थी। व्लादिमीर एस्ट्रागन को एक स्याह रंग की मूली देता है, यानी जो कि ख़राब हो चुकी है, और उसके पास एक टर्निप यानी शलजम भी मौजूद है, लेकिन आज उसके पास कल की तरह गाजरें नहीं हैं। एस्ट्रागन सो जाता है। उसके बाद जब वो उठता है तो वो व्लादिमीर को अपने ख्वाब के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि वो अपना ख्वाब ना बयान करे। एस्ट्रागन जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर दोबारा उसे याद करवाता है कि उसे यहाँ पर गार्डों का इंतज़ार करना चाहिए। व्लादिमीर को वहाँ लकी का हैट पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो अपने सर पर पहन के देखता है। उसके बाद ये दोनों बारी बारी उस हैट को अपने सर पर पहन कर देखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर ड्रामास करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आओ हम लकी और पोज़ो बनकर खेल खेलते हैं। उनमें से एक पोज़ो बन जाता है और दूसरा लकी बन जाता है और काफ़ी देर तक वो उनके कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी तरह से एक्ट करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रागन थोड़ी देर के लिए स्टेज से उतरता है और वापस आकर व्लादिमीर से कहता है कि वो आ रहे हैं। उसके बाद पोज़ो और लकी दोबारा से स्टेज पर एंटर होते हैं। अब पोज़ो मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो चुका है और लकी मुकम्मल तौर पर डम यानी गूंगा हो गया है, वो बोलने से कासिर है। लेकिन जिस रस्सी के साथ पोज़ो ने लकी को पकड़ा हुआ था वो रस्सी ज़रा शॉर्ट हो गई है, यानी ज़रा छोटी हो गई है। ये चारों कैरेक्टर्स अचानक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, लेकिन पोज़ो ज़मीन से उठ नहीं पाता। व्लादिमीर और एस्ट्रागन कोशिश करते हैं कि पोज़ो को ज़मीन से उठने में उसकी मदद करे। पोज़ो मदद के लिए चिल्लाता है और साथ वो इसके बदले उन्हें रकम की भी ऑफ़र करता है, लेकिन वो उसे उठाने से कासिर रहते हैं। व्लादिमीर पैसों की लालच में उसे ज़्यादा ज़ोर से उठाने की कोशिश करता है तो वो ख़ुद भी उस पर गिर जाता है। एस्ट्रागन व्लादिमीर की हेल्प करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो भी उस पर गिर जाता है। अब इनमें से कोई भी उठने के काबिल नहीं होता, लेकिन एस्ट्रागन व्लादिमीर से कहता है कि हमें चाहिए कि हम कोशिश करके ख़ुद तो उठें, उसके बाद ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये दोनों कोशिश करते हैं और ख़ुद से उठ जाते हैं। एस्ट्रागन दोबारा से जाने की कोशिश करता है, लेकिन व्लादिमीर उसे दोबारा से रोक लेता है। वो कहता है कि उन्हें चाहिए कि वो पोज़ो की मदद करें। अगरचे हम खुद भी दर्द और दुख में मुब्तला लोग हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की मदद करें। इसके बाद वो पोज़ो की भी हेल्प करते हैं और उसे उठा लेते हैं। पोज़ो वक्त के बारे में पूछता है तो एस्ट्रागन कहता है कि शायद ये सुबह का वक्त है, जबकि व्लादिमीर को इस बात का यकीन है कि ये शाम का वक्त है। व्लादिमीर पोज़ो से पूछता है कि वो कब ब्लाइंड हुआ। इस पर पोज़ो कहता है कि ब्लाइंड आदमी को वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं होता। पोज़ो एस्ट्रागन से कहता है कि वो लकी पर भी नज़र रखे। एस्ट्रागन लकी की तरफ जाता है और उसे एक किक मार देता है। इस पर पोज़ो लकी पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि ए सुअर उठो, और लकी की रस्सी को दोबारा से एक झटका देता है। लकी और पोज़ो
اسٹیج سے واپس چلے جاتے ہیں اور ایسٹراگون سو جاتا ہے۔ ولیڈیمیر ایسٹراگون کو جگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تنہا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد وہ پوزو اور لکی کو ایڈم اور ایو کے دو بیٹوں یعنی کین اور ایبل کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی کین جو ہے وہ ایک فارمر تھا اور ایبل ایک شیفرڈ تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی چیزوں کی قربانی گاڈ کے لیے دے دی، لیکن گاڈ نے ایبل کو زیادہ پریفرنس دے دی، اس لیے وہ ان دونوں کو پوزو اور لکی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایبل جو ہے وہ پوزو ہے کیونکہ اس پر خدا نے عنایت کی اور اسے ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھا۔ کین نے بھی اگرچہ خدا کے لیے بہت زیادہ قربانی دی، لیکن خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا اور اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اس لیے وہ لکی کا سمبل ہے۔ بالکل گزشتہ دن ہی کی طرح ایک اور میسنجر ان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کل والا لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا لڑکا ہے، اور اس کے بعد وہ انہیں وہی بات ریپیٹ کرتا ہے کہ گاڈو آج نہیں آ سکتا، وہ کل آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ ایسٹراگون جانا چاہتا ہے لیکن ولیڈیمیر کہتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے کیونکہ کل دوبارہ انہیں اسی جگہ پر آ کر گاڈو کا انتظار کرنا ہے۔ ایسٹراگون کہتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ درخت کے ساتھ لٹک کر پھانسی لے لیں، اس کے لیے وہ اپنے ٹراؤزر سے بیلٹ اتارتا ہے اور وہ دونوں اس کو کھینچتے ہیں، اس سے بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ٹراؤزر بھی سلپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ٹراؤزر پہنتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں نیچر میں انوالو ہونا چاہیے اور وہ بوٹ پہن لیتا ہے لیکن تسمے بند نہیں کرتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ یہاں سے حرکت نہیں کرتے۔ یہاں دوسرا ایکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس پلے کا انٹروڈکشن اور ڈیٹیلڈ کریٹیکل سمری کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پلے کے کریکٹرز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم ایسٹراگون کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے جو کہ اس پلے کا پروٹیگونسٹ ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسے پاؤں کی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ بوٹ پہنتا ہے اور اس کے بوٹ نہیں اترتے، اور اگرچہ یہ بوٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بوٹ نہیں اترتے، اور یہ ایک رات سونے کے لیے ڈچ میں چلا گیا جہاں پر کچھ حملہ آوروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اگلے دن جب وہ واپس آتا ہے تو اسے پچھلے دن کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اور ولیڈیمیر جو کہ اس پلے کا دوسرا پروٹیگنسٹ ہے وہ اسے تمام واقعات یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسٹراگون ایک بے صبر یعنی امپیشنٹ انسان ہے، اس لیے وہ بار بار واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ولیڈیمیر اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں گاڈو کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہ شخص دنیا سے زیادہ اکتایا ہوا ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو ہینگ کرنے کا مشورہ دیتا ہے، یعنی سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا سمبل ہے جس میں انٹیلیکٹ یعنی کوئی عقل و شعور نہیں ہوتا، اس لیے اسے عقل و شعور دینے کے لیے ولیڈیمیر جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ دوسرا کریکٹر ولیڈیمیر کا کریکٹر ہے، یہ بھی اس پلے کا دوسرا پروٹیگنسٹ ہے، لیکن اس کی میموری بہت شارپ ہے۔ یہ ایک انٹیلیکٹ یعنی عقل اور ذہانت کا سمبل ہے جو کہ ایسٹراگون جیسے شخص کو انٹیلیکٹ فراہم کرتا ہے۔ ایسٹراگون چونکہ ایک باڈی یعنی جسم کا سمبل ہے تو اس جسم کو یہ انٹیلیکٹ یعنی ذہانت مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے لہسن کھانا پڑتا ہے کیونکہ اسے کڈنیز کی پرابلم ہے۔ اس کے بعد لکی کا کریکٹر ہے جو کہ پوزو کا ایک سلیو ہے اور اسے رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اسے جانور کہا جاتا ہے، بار بار اسے پگ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس حالت پر خوش ہے اور اپنے مالک یعنی پوزو کی مرضی کے خلاف بھی یہ اس کے سامان کو ہمیشہ اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ سر پر ہیٹ پہنتا ہے اور لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، اور سیکنڈ ایکٹ میں یہ ایک گونگے شخص کے طور پر یعنی ڈم شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر پوزو کا ہے جو کہ لکی کا ماسٹر ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہنٹر رکھتا ہے اور اپنے غلام یعنی لکی کو ہمیشہ رسی سے باندھ کر رکھتا ہے۔ دوسرے ایکٹ میں پوزو بلائنڈ ہو جاتا ہے اور اسے لکی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایسٹراگون کی طرح اپنے ماضی کے واقعات اور لوگوں کو فوراً بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بوائے یعنی ایک لڑکے کا کریکٹر ہے جو کہ 2 مرتبہ اپیئر ہوتا ہے، لیکن اگلے دن وہ کہتا ہے کہ کل وہ خود نہیں آیا تھا بلکہ کوئی اور لڑکا آیا تھا۔ یہ لڑکا گاڈو کا میسنجر ہے
اور یہ دونوں دن یہی کہتا ہے کہ گاڈو آج نہیں آئے گا بلکہ کل آئے گا، اور گاڈو کی تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی بکریاں چراتا ہے۔ اس کے بعد اس پلے میں بہت سے سمبلز یوز کیے گئے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے اگر ہم ٹری یعنی درخت کو دیکھیں جہاں پر ولیڈیمیر اور ایسٹراگون ملتے ہیں تو وہ ہمیں پتوں کے بغیر ایک بالکل ویران درخت دکھایا گیا ہے جو کہ خزاں رسیدہ ہے۔ یہ درخت اس دنیا کا سمبل ہے جو کہ بالکل میننگ لیس ہو چکی ہے اور جس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کچھ کرٹکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسس کو درخت کے ساتھ کروسیفائی کیا گیا تھا، اسی لیے ولیڈیمیر اور ایسٹراگن اس درخت کے ساتھ ہینگ ہو کر یعنی سوئسائڈ اٹیمپٹ کر کے اپنے آپ کو جیسس کرائسٹ کے ایکول ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لکی سلیوری کا سمبل ہے اور جو سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ اس کی ولفل سلیوری کا سمبل ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اس سلیوری کو گلے لگائے ہوئے ہے اور یہ اسے کبھی بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش نہیں کرتا۔ اور پوزو وائلنس اور کروئلٹی کا سمبل ہے کیونکہ وہ لکی کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور جس رسی کے ساتھ پوزو نے لکی کو باندھا ہوا ہے وہ رسی ان مفادات کا سمبل ہے جو کہ ایک غلام اپنے مالک سے قائم کر لیتا ہے۔ اور جو رات کا وقت ہے وہ ڈیتھ کا سمبل ہے کہ اب ہر طرف موت کا راج ہے اور ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھا رہی ہے۔ لکی کا ہیٹ تھنکنگ یعنی سوچ بچار کا سمبل ہے کیونکہ اسے پہننے کے بعد وہ مونولوگز اور لمبی لمبی تقریریں بیان کرتا ہے۔ ایسٹراگون کے بوٹس ڈیلی لائف کی سٹرگل اور ہیوی روٹین کا سمبل ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کی مشکلات اور مصائب سے اور اس کی محنت اور مشقت سے کبھی بھی جان نہیں چھڑوا سکتا، یعنی جیسا کہ ایسٹراگون تو بوٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں اتر پاتے اور وہ اس کے جسم کو بوسیدہ کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے کام انسان کے جسم کو، انسان کی ہیلتھ کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہڈی یعنی بون جو کہ پوزو نے لکی کو کھانے کے لیے دی تھی وہ پاورٹی یعنی غربت کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پوزو اور لکی کے ناموں کو دیکھیں تو ہمیں اس کی مارکسسٹ انٹرپریٹیشن کی طرف جانا ہوگا، یعنی لکی جو کہ بلائنڈ ہو گیا ہے اور پوزو جو کہ ڈم ہو گیا ہے، یہ دونوں لوگ فرانس اور جرمنی کے ریلیشن کا سمبل ہیں، یعنی ان دونوں کا اب ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور لکی کا نام اس لیے لکی ہے کیونکہ در حقیقت وہ لکی اس لیے ہے، وہ خوش قسمت اس لیے ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ اس نے پوزو کو خوش کرنا ہے، اور پوزو ان لکی ہے یعنی وہ بد قسمت ہے کیونکہ اسے اپنے ساتھ ساتھ لکی کا بھی برڈن اٹھانا پڑتا ہے، اس کی بھی تمام ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڈو ہے وہ سیویئر یعنی کسی نجات دہندہ کا سمبل ہے جو کہ آنے والا ہے، جس کی لوگ توقع کر رہے ہیں لیکن اس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسٹراگون اور ولیڈیمیر کے کریکٹرز کو دیکھیں تو یہ انٹیلیکٹ اور باڈی کا سمبل ہیں، یعنی ایسٹراگون جو ہے وہ باڈی یعنی جسم کا سمبل ہے اور ولیڈیمیر انٹیلیکٹ یعنی ذہانت کا سمبل ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی انسان کو اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو چلانے کے لیے انٹیلیکٹ اور باڈی یعنی ذہن اور جسم ان دونوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پلے کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ویٹنگ فار نتھنگنیس کا تھیم ملتا ہے، یعنی انسان ہمیشہ ایک ایسی چیز کا متلاشی ہے، ایک ایسی چیز کا منتظر ہے جو کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آنے والی، یعنی انسان ہر چیز کو کنڈیشنل کر لیتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز ملے گی اس کے بعد میں پلیئر فیل کروں گا، خوشی محسوس کروں گا، لیکن وہ خوشی انسان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتی۔ اگر وہ خوشی انسان کو مل بھی جائے تو اس کے ساتھ ہی کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ اپنی خوشی کو کنڈیشنل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہوپ کا بھی تھیم ملتا ہے، یعنی ولیڈیمیر بار بار ایسٹراگون کو واپس جانے سے منع کرتا ہے، وہ اس امید پر بیٹھا ہے کہ شاید گاڈو آ جائے، یعنی شاید کوئی خوش قسمتی یا اچھی چیز ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اس پلے میں ہمیں ڈیتھ کا بھی تھیم ملتا ہے، یعنی ایسٹراگون بار بار سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس
ٹری کے ساتھ ہینگ کر لیں اپنے آپ کو، یعنی سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ سلیوری کا بھی تھیم ملتا ہے، یعنی جو لکی ہے وہ سلیوری کا سمبل ہے۔ اس کے علاوہ میننگ لیسنس آف لائف کا بھی ہمیں تھیم ملتا ہے، جیسا کہ اس پلے کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ نتھنگ ٹو بی ڈن، ابھی تک ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی آگے کچھ ہونے والا ہے، زندگی فضول ہے۔ اور ایسٹراگن اور ولیڈیمیر کے ڈسکشن کے تمام ٹاپکس بالکل میننگ لیس ہیں، فضول ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ ہمیں سفرنگز کا بھی تھیم ملتا ہے کہ جب ہم لکی کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس کی حالت بہت ہی زیادہ المناک ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹراگن کی اگر ہم حالت دیکھیں تو اس کے پاؤں بھی خراب ہیں، اور جب بھی وہ ڈچ پر جاتا ہے تو حملہ آور اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے مار پیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولیڈیمیر جو ہے وہ بھی کڈنی کا پیشنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس پلے میں ایبسرڈیٹی اور ہیومر بھی دکھائی دیا ہے، یعنی لوگوں کی زندگی جو فضول دکھائی گئی ہے اس میں ڈارک کامیڈی کا بھی ایلیمنٹ ملتا ہے، یعنی یہی چیز اس پلے کو کامک ایلیمنٹس بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ریسزم کا بھی تھیم ملتا ہے، جیسا کہ پوزو لکی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اسے اینیمل ڈکلیئر کرتا ہے، یعنی اس کے انفیریئر ہونے کی وجہ سے اسے سلیو بنا کر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس پلے میں 3 طرح کی ریلیشن شپ کا تھیم ملتا ہے۔ سب سے پہلے ریلیشن شپ بٹوین ایسٹراگن اینڈ ولیڈیمیر، اس کے بعد ریلیشن شپ آف پوزو اینڈ لکی، اور تھرڈ ہے ریلیشن شپ آف ایسٹراگن اینڈ ولیڈیمیر ود گاڈو، یعنی ایسٹراگن اور ولیڈیمیر کی جو گاڈو سے ایسوسیشن ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ویٹنگ، بورڈم اور نہیلزم کا بھی ہمیں تھیم ملتا ہے۔ نہیلزم کا مطلب ہے مذہبی عقائد سے نفرت، جیسا کہ ولیڈیمیر اور ایسٹراگن نے کبھی بائبل کو نہیں پڑھا بلکہ صرف وہاں پر میپس کی تصویروں کو ہی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایگزسٹینشیلزم کا بھی تھیم اس پلے میں ملتا ہے۔ ایگزسٹینشیلزم کا مطلب ہے کہ یہ کائنات گاڈ لیس ہے، یعنی اس پر کسی خدا کا یا کسی بھی طاقت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور انسان کا اس زمین پر وجود بالکل بے مقصد ہے۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔